اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مبارکبادیاں، برکتیں اور نور بانٹتا رجب المرجب کا مظہر العجائب مہینہ ہمیں زندگی میں نصیب ہے۔ رب العزت کی عطا سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل ہے، اور یہ مہینہ منسوب ہے پہلی امامت کے نزول سے کہ علی مولا نے خود ارشاد فرمایا، انا نقطۃ تحت الباء۔ اب جو بندہ علی مولا کی ولایت کا عقیدہ لیے بغیر، ان کی ولایت کی گواہی دیے بغیر کلمہ، اذان، نماز اور قرآن جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کریم نے اس کو اپنے ولی کل کی بارگاہ میں جھکا کے رکھا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت رکھنے والا اور علی مولا کی ولایت کا عقیدہ رکھنے والا سمجھ بوجھ کر دل کے یقین کے ساتھ جو ہے وہ عبادات ادا کرتا ہے اور اپنا مقصد تخلیق پا لیتا ہے، اور اس خاندانی تطہیر کی عظمت نہ ماننے والا طبقہ اور اپنے اعمال، نمازوں، روزوں، حج، عمروں پر بھروسہ کرنے والا گروہ جو ہے اس سے اللہ کریم دل میں بغض علی رکھنے کے باوجود بھی جانے انجانے میں اپنے محبوبین بالخصوص علی مولا کی ولایت کا ذکر کرواتا ہے کہ عبادت کا ظاہر بھی ہو تو وہ بھی ان کے ذکر سے خالی نہ ہو، شاید کہ یہی ان کی نجات کا وسیلہ بن جائے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ پالنہار ہے، کب چاہے گا کہ اس کے بندے جہنم میں جلیں، وہ رب ہے، وہ پالتا ہے، کسان کھیت میں گندم کے دانے چھٹے مار کر پھینک دیتا ہے اور پودے کتار میں نکل کر آتے ہیں، کہ رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دانے سیدھے کر کے آؤ، کہ رزق کی ذمہ داری میری رزاق کی ہے، کسان کی نہیں ہے، اور رزاق کو پہچانو کہ جب گندم کسان کے حوالے کرتا ہے تو درمیان میں لکیر لگا دیتا ہے کہ ساری اپنی سمجھ کر نہ کھا جانا، میں نے حصے بانٹ کر تجھے دی ہے۔ اللہ کریم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے خوان نعمت پر موسیٰ علیہ السلام بھی پلتا ہے اور فرعون بھی پلتا ہے، جب نعمتیں خاص و عام کے لیے جو ہے وہ اللہ کریم نے رحمانیت کے وسیلے سے عطا فرما رکھی ہیں۔ نمرود بھی سانس لیتا تھا، فرعون کی روٹی بھی چلتی تھی، اور نمرود کو رزق اور آکسیجن بھی اللہ ہی دیتا تھا، مگر یہ بات اللہ اور ان کی دوستی کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کریم نے خود کے دشمنوں کو اور اپنے مد مقابل خدا کہلانے والوں کو بھی کھلا پلا کر، زندگی دے کر، نعمتیں دے کر زندگی کی سنت بنا دی کہ جس سے تعلقات اچھے نہ بھی ہوں ان کو بھی ہلاکت سے بچاؤ، ان کا بھی بھلا چاہو، ہر انسان کا بھلا چاہو اور حسب استطاعت کوشش کرو کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ اللہ کریم کی عبادت میں جب پتھروں کا بنا ہوا کعبہ آ سکتا ہے کہ کعبہ اللہ تو نہیں ہے، عبادت تو اللہ کی ہے، تو اللہ کو جھکنا چاہیے، کعبے کے سامنے کیوں جھکا جاتا ہے؟ تو ملا کہتا ہے کہ جی یہ بیت اللہ ہے، تو پھر اچھی طرح بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب ہم ایاک نعبد پڑھتے ہیں، جب ایاک نعبد صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس میں سے جب بیت اللہ نہیں نکل سکتا تو پھر ایاک نستعین میں سے ید اللہ یعنی علی مولا علیہ السلام بھی نہیں نکل سکتے، کہ فقیر کا کام ہے خیرات مانگنا، اندر سے جو بھی نکلے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس لیے بیت اللہ میں سے علی مولا ہی نکلتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، تو نستعین میں آپ ہی آپ علی مولا آ جاتے ہیں، اسی لیے مشکل کشائے کائنات ہیں، اور اس صراط مستقیم کی ہستی کو منوانے کے لیے اللہ کریم نے 5 نمازیں فرض کی ہیں تاکہ جانے انجانے میں علی مولا کی ولایت کو طلب کرے بندہ۔ ملا یہاں بھی ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ تمام تر قرآن پاکوں میں ترجمے کی جگہ پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یاد رکھیں، راستے پر چلا جاتا ہے، راستہ دیکھا نہیں جاتا، اور ساری امت کو سیدھا راستہ دکھا کر ترجمہ بتا کر بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ جب مرتے دم تک راستہ دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر چلنا کب ہے؟ سیدھے راستے پر چلنا ہوتا ہے، راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر چلا جائے۔ بھولی امت کو اب مولوی کے دھوکے سے نکل آنا چاہیے اور اپنا نصیب جگا لینا چاہیے کہ صراط مستقیم علی مولا کی ولایت کا نام ہے، اور یہ بات متفق علیہ حدیثوں میں بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے آگاہ کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور جو ہی علی مولا مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابوبکر اٹھو اور اب اپنا سوال دہراؤ۔ پھر جب انہوں نے سوال کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبا میں سے دونوں ہاتھ نکال کر علی مولا کی طرف بڑھائے اور اشارہ کر کے فرمایا، ھذا صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، یہ علی صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں، سورج جو ہے وہ کبھی ہتھیلیوں سے نہیں چھپایا جا سکتا، اور صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو صراط مستقیم سے روکوں گا، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو علی مولا سے ہٹا کر نمازوں پر لگا دے۔ علی علیہ السلام کو بندے چھوڑ دیں اور قرآن پڑھنے لگیں۔ یہ جانتا ہے کہ تلاوت قرآن علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر پڑھنا فائدہ ہی نہیں دیتی، اور نہ ہی ولایت علی کو تسلیم کیے بغیر قرآن سے کسی بندے کو ہدایت مل سکتی ہے، کہ القرآن مال علی و علی مال قرآن کی حدیث مبارکہ سب کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ شیطان یہ بھی جانتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کے بغیر نماز نہیں ٹکریں ہوتی ہیں، اور علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر روزہ نہیں فاقہ ہوتا ہے۔ علی مولا کی ولایت کے بغیر حج نہیں ہوتا، چکر کاٹنا ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کا ترجمہ بھی اگر دیکھا جائے تو سیدھی لائن بنتا ہے۔ آپ کوئی رومال رکھ کر لکیر لگائیں، ٹیڑھی لگے گی۔ آپ اپنی سانس روک کر بھی سیدھی لکیر لگانے کی کوشش کریں گے، نہیں لگے گی۔ ہاں، اگر سکیل مل جائے یعنی فٹا مل جائے اور فٹے کو لے کر لکیر لگائیں گے تو سیدھی لگے گی۔ اور لکیر کے لیے سکیل کے اوپر بھی 12 انچ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدھی لکیر لگانے کے لیے جو سکیل ہوتا ہے یا فٹا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی 12 انچ ہوتے ہیں۔ سمجھ لیں، ناپ کے لیے سکیل کے لیے انچ 12 ہیں، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، اور محمد رسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے صراط مستقیم کے حروف بھی 12 ہیں۔ دن اور رات کے گھنٹے بھی 12 ہیں، سال کے مہینے بھی 12 ہیں۔ واضح ہو گیا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر مہدی آخر الزماں تک 12 کے 12 صراط مستقیم ہیں، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور رب کی نعمتوں کے خزانے کی آخری نعمت جو اللہ کریم نے نعمتوں کی تکمیل کے وقت اعلان کے طور پر عطا فرمائی، وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ اس پر غضب ناک ہوتا ہے جس کے پاس علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہو، اور وہی گمراہ بھی ہوتا ہے، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور یہ اس کا مکالمہ قرآن میں درج بھی ہے۔ اور یہ ایسا انسان کا دشمن ہے کہ کمینہ بھی ہے اور اپنا طریقہ واردات بھی بتا رہا ہے۔ کسی سوالی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کے حملوں سے کیسے بچیں؟ ہر طرف تو یہ کھڑا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، کہ اللہ کریم نے سمتیں 4 نہیں بنائی ہیں، 6 بنائی ہیں، کہ چاروں طرف سے یہ حملہ کرے گا تو آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑا ہے تو کیا ہوا، اسے کھڑا رہنے دو۔ تم سجدے میں سر جھکاؤ گے تو بخشش پالو گے، اللہ کو راضی کر لو گے، اور اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے تو بامراد ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور منسوب ہے علی مولا علیہ السلام سے، تو خوبصورت ذکر کرنے کو دل کرتا ہے۔ آج ہی میں نے نہج البلاغہ سے خطبہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ پڑھا، اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنی تعریف آپ کرنے سے روکا ہے، اس لیے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، مگر اللہ کریم نے حکم دیا ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ اکبر، کہ جو نعمت تیرا رب تجھے عطا کرے اسے بیان بھی کر۔ جو کچھ کہوں گا وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو اس نے مجھے تحفہ دیا ہے یہ اس کا شکر ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے نام پر نہیں رکھا، کسی کو اپنا نام نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ اور علی شہنشاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کو اس نے اپنا نام دے کر کہا، یا علی، عرش پر میں علی ہوں اور فرش پر تو علی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قبضہ اللہ کے نام پر ہے۔ پھر
اسی خطبے میں مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا عین اللہ ناظرہ، میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ سمجھنے کی بات ہے، جس چیز کو ہماری آنکھ نہ دیکھ رہی ہو اس کو ہم بھی نہیں دیکھ سکتے۔ علی علیہ السلام کی نگاہوں کے آگے پردہ سوچ کر ڈالنا کہ جس کو علی علیہ السلام نہ دیکھے گا اسے عرشی العلی بھی نہ دیکھے گا۔ پھر فرمایا انا ید اللہ الباسط، میں مخلوق کے سر پر پھیلا ہوا اللہ کا ہاتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انا لسان اللہ الناطق، میں اللہ کی بولنے والی زبان ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ کا دل ہوں۔ اللہ اکبر۔ انا قلب اللہ الواعی، میں اللہ کا سمیٹ لینے والا دل ہوں۔ گویا توحید کی حیات پر دلیل ہوں۔ یاد رکھیں جو حلالی ہوگا، مومن ہوگا، اسے علی علیہ السلام کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا، اگرچہ وہ ظلمتوں میں ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا میں اللہ کا علم ہوں۔ یاد رکھیں بزم کائنات میں یہ آواز کوئی نہ لگا سکا کہ انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ پھر فرمایا میں وارث ہوں اللہ کی نشانیوں کا، شاعر اللہ کا وارث ہوں۔ پھر فرمایا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا والد ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی بنیادیں ہلائی نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے خطبے میں فرمایا میں ابو العباس ہوں، میں عباس کا بابا ہوں، کہ عباس جیسے شیر سے شیر بھی ڈرتے ہیں اور میری بنیادیں تقدیر بھی نہیں ہلا سکتی۔ پھر فرمایا انا تسبیح المسبحین، سبحان اللہ، میں علی ہر تسبیح پڑھنے والے کی تسبیح ہوں۔ کوئی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہے، میں وہ تسبیح ہوں۔ فرشتے انسان سب کی تسبیح ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا انا صلاۃ المصلین، میں ہر نماز پڑھنے والے کی نماز ہوں۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن کہتا ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہیں۔ پھر مولا علی پاک اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں انا راحت الصائمین، میں روزہ رکھنے والوں کی راحت ہوں۔ پھر فرمایا انا صلاۃ المؤمنین و صیامہم، میں مومنین کی نماز ہوں اور میں علی مومنین کا روزہ ہوں۔ اگر نماز روزہ میں مولا علی نہیں ہے، مولا علی کی ولایت کا عقیدہ نہیں ہے تو نماز روزہ کیسا؟ یہاں محنت اور وہاں جہنم، استغفر اللہ۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ جن کی نماز اور روزہ میں ہوں ان کا انا قائدہم و امامہم، میں ان کا امام بھی ہوں اور اللہ اکبر میں ان کے آگے آگے چلنے والا بھی ہوں۔ پھر فرمایا میں ہی حیا علی الفلاح ہوں اور میں ہی حیا علی الخیر العمل ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا انا کشاف الساق، میں پنڈلی کھولنے والا ہوں۔ انا جناح البراق، میں براق کا پر ہوں اور براق کے پر کے نیچے یا علی علیہ السلام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ سورہ رحمان میں بھی اللہ کریم نے مرج البحرین یلتقیان کی آیت میں جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا ذکر فرمایا ہے۔ مولا علی پاک اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ دونوں ہستیاں طہارت، علم، فضل، بزرگی، جلالت، شان اور مرتبے کے سمندر ہیں۔ لیکن غور طلب بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور بی بی صاحبہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اور جو ان دونوں کے اسلام میں کارنامے ہیں، ان سے کوئی دوست، دشمن، اپنا، پرایا، غیر یا جاننے والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ ان کے کردار کی عظمت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے خاندان کی جلالت کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر اسلام میں کیا ہوا کہ یہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہوئے؟ ان کی فضیلتوں کا ذرا سا حصہ بھی اگر کسی کو ملا وہ مسلم معاشرے میں قابل احترام ہو گیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی اپنی زندگیاں مصیبت و غم کا شکار رہیں اور لوگ ان کے مخالف ہی رہے اور ان پر ظلم ہی ظلم کیا گیا۔ مدتوں سے یہ سوال نسلوں کے ذہن میں ہوتا آ رہا ہے کہ ایسے اچھے لوگوں کو دنیا نے اس طرح کیوں ستایا اور کیوں تکلیفیں دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین یہ دونوں ہستیاں ہیں۔ یاد رکھیں ان ہستیوں سے دوستی کی کہانی بھی ایک ہے اور ان ہستیوں سے دشمنی کی کہانی بھی ایک ہے، دو کہانیاں نہیں ہیں۔ محبت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کیوں ہے اور کچھ لوگ نام علی اور اہل بیت علیہ السلام سے خار کیوں کھاتے ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے۔ جیسے بجلی کا کنیکشن ایئر کنڈیشنر سے لگا دو تو کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہی کنیکشن اگر ہیٹر میں لگا دیں تو گرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ وجہ ایک ہے، ظرف دو ہیں۔ اسلام میں ایک کا نام محبت علی ہے اور ایک کا نام عداوت علی علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذوالعشیرہ میں
اللہ کی طرف بلایا تو اس راستے میں اپنا مددگار پوچھا کہ کون اس راستے میں میری مدد کرے گا، تو اس محفل میں بیٹھے سب لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی جواب نہ دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز دب جائے۔ دشمنوں کی تمنا تھی کہ کوئی جواب نہ دے، مگر دوست کے دل کی تمنا تھی کہ کوئی تو ہو جو میرے بھائی دوست کو جواب دے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ایک آواز بلند ہوئی، انا ناصرو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہیں سے محبت اور عداوت کی بنیاد رکھی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی پکار لگانے والے علی علیہ السلام نے حقارت سے مجمع کو دیکھا اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ گویا میری عمر کم ہے، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ بچگانہ تقریر میں بہت بڑا فلسفہ بتا دیا۔ ایک طرف فرمایا اگرچہ کمزور ہوں مگر دشمنوں سے نمٹ لوں گا۔ پہلے ہی دن اپنی کم عمری کلیئر کر دی تاکہ کل کو کوئی کم عمری پر اعتراض نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طاقت کا مظاہرہ نہ کیا، خود کو کمزور اور کم سن کہہ کر ادب اور تمیز کا مظاہرہ کیا، سبحان اللہ۔ اور دشمنان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے، اسی لیے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ آنکھیں اور پیٹ سب پھاڑ کے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ زبان حیدر کرار کی یہ بلاغت ہے کہ بڑے کے سامنے ادب اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اقرار جو ہے وہ بزدلی ہے۔ دونوں پہلو بچ گئے۔ کمزوری کا اعلان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور طاقت کا اظہار دشمنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ یہیں سے دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد مکے کی زندگی کے 12 برس ہیں۔ ان 12 برسوں میں دونوں پودے پروان چڑھتے رہے، عداوت علی علیہ السلام بھی اور محبت علی علیہ السلام بھی۔ 12 برسوں میں مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور مدد کرتے رہے۔ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بچے لگا دیے کہ ان کو پتھر مارو، تو بھی مولا علی نے ان بچوں کو بھگایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی دشمنی مول لیتے رہے، کسی کو پتھر نہ مارنے دیے۔ کسی سے بات کرتے وقت کسی کافر نے ٹوکا بھی تو مولا علی نے بھگا دیا۔ اسی طرح بات ہجرت تک پہنچ گئی۔ شب ہجرت 40 کافر سرداروں نے سکیم بنا لی کہ ان کو بستر پر سوتے ہوئے قتل کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو سلا کر خود ہجرت فرما گئے۔ جب صبح مولا علی علیہ السلام جاگے تو کافروں نے سوال کیا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو غضبناک ہو کر فرمایا کیا انہیں تم میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ 12 برس دشمنی میں جلے ہوئے اور رات بھر کے جاگے ہوئے سردار مکہ جل بھن گئے اور دلوں میں مزید بغض علی علیہ السلام جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا، اور محبت کرنے والوں کے دلوں میں محبت علی علیہ السلام میں اضافہ ہوا کہ 19 برس کا نوجوان اپنی جان بیچ کر بستر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بننے والی تدبیر فیل ہو گئی اور عداوت کرنے والوں کا سارا غصہ بھی علی علیہ السلام پر آ گیا۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، لیکن کافر آرام سے نہ بیٹھے۔ 2 ہجری میں 1000 کا لشکر لے کر بدر کے کنویں کے مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے آئے۔ جب وہاں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو 3 بڑے سردار کافر جو دشمنی اسلام میں سب سے آگے تھے، پہلے وہ نکل کر آئے۔ پہلا تھا عتبہ، دوسرا شیبہ اور تیسرے نمبر پر ولید۔ عتبہ سردار یزید کی دادی ہندا کا باپ تھا اور شیبہ ہندا کا چچا تھا اور ولید ہندا کا بھائی تھا۔ اسلامی لشکر میں سب سے پہلے 3 آدمی نکلے۔ 3 انصاری صحابی گئے تو ان لوگوں نے ان کا حسب نسب پوچھا۔ جب انہوں نے اپنا حسب نسب بتایا تو ان سرداروں نے ان انصاری صحابیوں سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ ہم قریشی مکہ ہیں، ہم اپنے برابر کے سرداروں سے لڑیں گے۔ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم دستور عرب کے مطابق قریشی سردار سے لڑیں گے۔ تینوں انصاری صاحب جو ہے وہ پلٹ کر آ گئے۔ اب مکے کے خاندانی 3 آدمی چاہیے تھے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی تینوں کو بھیجا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں اور عبیدہ میرا بھتیجا ہے اور علی بھی میرا بھتیجا ہے، ہم قریشی خاندان سے ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ کی جوڑی بنی، عبیدہ اور شیبہ کی جوڑی بنی اور ولید اور علی مولا کی جوڑی بنی۔ سب سے پہلے مولا علی نے اپنے مخالف کو گرایا، پھر مڑ کر دیکھا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سامنے والے کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے، اس کو بھی نار جہنم کیا۔ پھر عبیدہ پر نظر کی تو اٹھے اور اٹھ کر ان کی مدد کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ آگے بڑھا
اور اس نے مولا علی پر حملہ کیا۔ مولا علی نے ایک ہی وار کر کے اسے بھی اس کے نانا اور ماموں کے پاس پہنچا دیا۔ اب جب تمام مسلمانوں نے حملہ کیا تو تھوڑی دیر میں ہی لشکر کفار میں بھگدڑ ہو گئی، بھاگ گئے، اور جب مکہ پہنچ کر مرنے والوں میں گنتی ہوئی تو 50% اکیلے مولا علی نے مارے تھے اور باقی آدھے لشکر اسلام کے حصے میں آئے تھے۔ پہلی لڑائی میں فتح حاصل ہوئی۔ دن گنے ہوئے تھے۔ مکے کے بوڑھے سرداروں نے بچوں سے کہا ہوا تھا کہ 8 دنوں بعد دیکھنا مکے کے کناروں سے لشکر آتا ہوگا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آتا ہوگا، ہمیں اطلاع دینا، ہم شان سے ان کو لینے جائیں گے۔ آخر لشکر آتا دکھائی دیا تو سر جھکائے ہوئے اور نامراد شکلیں لیے ہوئے وہ مکہ کی حدود میں داخل ہوئے، تو پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم ہار گئے ہیں۔ ہر کسی نے اپنے رشتہ دار کو ڈھونڈنا شروع کیا تو کسی کو کوئی بھی نہ ملا، تو ایک ہی جواب ملتا تھا کہ اس کو علی نے مار ڈالا۔ سارے مکے میں علی علیہ السلام کا نام لے کر دشمنی بڑھ رہی تھی۔ ابو جہل بھی بدر کی لڑائی میں مارا گیا۔ ابو لہب اس غم میں گھل گھل کر چند مہینوں میں ہی مر گیا اور مکے کی لیڈرشپ اکیلے ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پورا سال بھر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا نے گلے میں ڈھول ڈال کر چندہ اکٹھا کیا اور رقم جمع کر کے اپنی تعداد 3 گنا بڑھائی تاکہ جنگ احد لڑی جا سکے۔ ذکر علی علیہ السلام میں آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو جنگ احد اور پھر جنگ خندق پر بھی بات کریں گے تاکہ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری اور ان کے کردار کی بلندی جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کر سکیں۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔